بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے زیادتی کرنے والوں کو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ پچھلی آیت میں ولیس البر میں اللہ تعالیٰ نے طاعت میں تقوی کا امر کیا، یعنی واجبات ادا کرو، ممنوعات سے بچو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وہ قسم بیان کی جو نفس پر شاق اور گراں ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے لڑنا۔ چنانچہ فرمایا وقاتلوا الی آخرہ۔ شان نزول یہ ہے کہ جب سال حدیبیہ میں کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا، پھر صلح ہوئی کہ آئندہ سال آپ تشریف لائیں۔ مسلمانوں کو خوف ہوا کہ کفار کہیں بدعہدی نہ کر دیں اور بلد حرام میں جنگ شروع نہ کر دیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بلد حرام میں قتال مکروہ سمجھتے تھے۔ اس تردد اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم۔ الذین یقاتلونکم سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جنگ کا اندیشہ ہو کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرو۔ ولا تعتدوا زیادتی نہ کرو، یعنی عورتوں، بچوں اور بہت زیادہ بوڑھے لوگوں، راہبوں اور صلح کرنے والوں کو کچھ مت کہو۔ ولا تعتدوا زیادتی نہ کرو، یعنی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بہت بوڑھے لوگ ہیں، راہب ہیں اور صلح کرنے والے ہیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہاں پر محبت کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو مراد ثواب اور خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر محبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جب محبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو مراد ثواب اور خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ اور ان سے لڑو حیث ثقفتموہم، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان سے لڑو حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو من حیث أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ اور فتنہ زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور ان سے مت لڑو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ حتیٰ کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے لڑو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح بدلہ ہے کفار کا۔ تُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تو ثقفتموہم یہ سقفن سے ماخوذ ہے بمعنی کسی چیز کو اچھی طرح سے پا لینا، اور مراد ہے غلبہ حاصل کر لینا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے جو انہوں نے تم کو نکالا تھا تم بھی ان کو نکال دو، اور نکالنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جائے، نمبر دو، ان پر معاملہ سخت رکھا جائے یہاں تک کہ وہ خود نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ ثقفتموہم سقفن سے ہے بمعنی کسی چیز کو اچھی طرح سے پا لینا، اور مراد ہے غلبہ حاصل کر لینا۔ مطلب یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ سے جو انہوں نے تم کو نکالا تھا تم ان کو نکال دو۔ نکالنے کی دو صورتیں ہیں، ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جائے اور ان پر معاملہ سخت رکھا جائے یہاں تک کہ وہ خود نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ فتنہ سے مراد ہے کفر، یعنی کفر قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو کفر کو فتنہ اس لیے فرمایا کہ فتنہ کا معنی فساد ہے، اور کفر میں بھی فساد ہوتا ہے کیونکہ کفر کی وجہ سے نوبت ظلم اور خون ریزی تک آ جاتی ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑائی مت کرو عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فیہ حتیٰ کہ وہ تم سے لڑائی کریں اس میں،
فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ تم سے لڑائی کریں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم ان سے لڑائی کرو كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح بدلہ ہے کفار کا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد حرام یعنی حرم کے پاس ان سے جنگ نہ کرو حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ جب تک کہ وہ تم سے اس میں لڑائی نہ کریں. اگر وہ حرم میں لڑائی شروع کر دیں تو تم بھی لڑائی کرو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ کافروں کی یہی سزا ہے کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا ان کے ساتھ کیا جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی اگر یہ کفر سے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گزشتہ غلطیاں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والے ہیں. کفر سے باز آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 توبہ اور نمبر 2 اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اگر یہ کفر اور مسلمانوں سے جنگ کرنے سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گزشتہ غلطیاں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والے ہیں. کفر سے باز آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 توبہ اور نمبر 2 اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا. اس آیت سے معلوم ہوا قاتل کی توبہ بھی قبول ہے اس لیے کہ شرک قتل سے بڑا گناہ ہے. جب شرک کی توبہ قبول ہے تو قتل کی بھی قبول ہوتی ہے. اس آیت سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ قاتل کی توبہ بھی قبول ہے کیونکہ شرک قتل سے بڑا گناہ ہے. جب شرک کی توبہ قبول ہے تو قتل کی بھی قبول ہوتی ہے. وَقَاتِلُوهُمْ اور ان سے لڑتے رہو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ حتیٰ کہ نہ رہے کوئی فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین ہو جائے اللہ کے لیے. فَإِنِ انْتَهَوْا پس اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ تو کوئی زیادتی نہیں کوئی سختی نہیں إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ مگر ظالموں پر. ہم ضمیر یہاں پر مشرکین کے لیے ہے اور فتنہ سے مراد شرک اور فساد ہے اور دین اللہ کا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعت اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رہ جائے کوئی اور معبود نہ بنایا جائے. تو آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک کہ کفر اور شرک ختم نہیں ہو جاتے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں رہ جاتی. ہم ضمیر مشرکین کے لیے ہے اور فتنہ سے مراد شرک اور فساد ہے اور دین اللہ کا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ طاعت اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رہ جائے کوئی اور معبود نہ بنایا جائے. آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ ان سے تب تک لڑتے رہو جب تک کہ کفر اور شرک ختم نہیں ہو جاتے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں رہ جاتی. فَإِنِ انْتَهَوْا اگر ان کاموں سے وہ باز آ جائیں جن کی وجہ سے ان سے لڑائی کرنی پڑ رہی ہے تو یعنی ان کا کفر اور جنگ کرنا ختم ہو جائے تو پھر ان سے لڑائی جائز نہیں ہے. فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وہ اگر باز آ جائیں تو پھر ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جو اپنے کفر میں اور جنگ کرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ان کی سزا ابھی باقی ہے کیونکہ وہ اپنے نفسوں کے خود ظالم ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے. والحرمات قصاص اور حرمت کی چیزوں میں برابری ہے. فمن اعتدى علیکم پس جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ تو اس پر زیادتی کرو بمثل ما اعتدى علیکم اس چیز کی مثل کے ساتھ کہ جتنی اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہیں. الشہر الحرام بالشہر الحرام صلح حدیبیہ کے بعد جب اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے تو مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ حرمت والے مہینہ میں مشرکین پھر بدعہدی نہ کر دیں اور نوبت جنگ تک نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے بدلے میں ہے. اگر وہ اس میں جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کرو. والحرمات قصاص
اگر وہ اگلے سال تم سے جنگ کرتے ہیں اور حرمت کا پاس نہیں رکھتے تو تم بھی لحاظ نہ کرو اور ان سے لڑائی کرو۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کوئی مکہ مکرمہ کی حرمت، مہینہ کی حرمت اور احرام کی حرمت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، یعنی اس کا بدلہ دے دو۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتا، مہینہ کی حرمت اور احرام کی حرمت کا لحاظ نہیں کرتا اور تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کا بدلہ دو۔ بدلہ کو یہاں پر زیادتی کہنا لفظی مشابہت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل ما قبل میں گزر چکی ہے۔ واتقوا اللہ، اپنے لیے بدلہ لینے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، صرف وہ کام کرو جن کی تم کو اجازت ہے، دشمنوں سے انتقام لیتے وقت تجاوز نہ کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے متقین کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے حال کی اصلاح فرماتے ہیں۔